مجھے بلایا تھا نیب نے آج ایک انکوائری کے سلسلے میں اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے. یہ انکوائری تھی سال 2014-15 میں. ہم نے سندھ میں جو ہماری میونسپلٹیز ہیں اور ٹاؤن کمیٹیز, اس میں ایک اسکیم اپروو کی تھی سولر لائٹس لگانے کی. اس کی انکوائری تھی اور میں اس وقت صوبے کا وزیر خزانہ تھا. تو مجھے اس اسکیم کی اپروول پروسیس کے بارے میں جو وضاحت ہونی چاہیے تھی اس سلسلے میں بلایا تھا. جو ان کے سوالات تھے ان کے جواب دیے. ان کے سوالات بیسیکلی ان کو بتایا کہ سوال پرائمرلی یہ تھا کہ جی اس سال یہ اسکیم تھی نہیں, آپ نے بعد میں بجٹ میں لائے اور اس کی آؤٹ سائڈ بجٹ فائنینسنگ اپروو کی چیف منسٹر صاحب نے اس وقت, اور آپ نے ان کو سجیسٹ کیا فائنانس منسٹر کے حیثیت سے. تو بالکل جی وہ کیا اور ان کو بتایا کہ آئین کا آرٹیکل 124 ہے 124 جو پرووائڈ کرتا ہے کہ اگر کوئی چیز اپروو نہیں ہو, بجٹ میں شامل نہیں ہو, اور سال کے دوران کوئی اسکیم حکومت سمجھتی ہے اس کو فنڈ کرنا ہے, تو اس کی بجٹ سے باہر اجازت دی جا سکتی ہے. اس کو آئین کے آرٹیکل کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ اجازت دی گئی. اور آگے اس میں ایک بائنڈنگ بھی ہے حکومت کے اوپر کہ حکومت جو بھی ایسی آؤٹ سائڈ بجٹ ایکسپینڈیچر کرے اس کو اسمبلی سے اپروو کرائے. ہم نے اس کو اسمبلی سے بھی اپروو کرایا تھا. تو سارے جو قانونی اور آئینی نکات تھے وہ ہم نے پورے کیے. میرا رول اس حد تک تھا اور میں نے اس حد تک نیب کے سوالات کے جواب دیے اور کوشش کی ہے کہ جو آئینی حقیقت ہے ان سے ان کو آگاہ کروں. سب سے پہلے سوال نامے کی آپ نے بات کی. سوال نامہ مجھے ابھی دیا نہیں ہے, لیکن مجھے کہا ہے کہ ہم سوال نامہ بھیجیں گے آپ کو, تو آ جائے گا تو میں جواب دے دوں گا. وہ دے رہے تھے سوال نامہ, لیکن اس میں شاید انہوں نے کچھ چینج کرنی تھی تو انہوں نے کہا ہم آپ کو بھیج دیں گے. میں نے کہا جی بالکل. میں دوسرا سوال جو آپ نے کیا, یہ میرا خیال ہے وہ زیادہ ضروری ہے. یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی. اس وقت جو وبا سے پوری دنیا اور ہمارا ملک مبتلا ہے, جس میں جس آزمائش سے, میرا پرسنل خیال, اور یہ میں نے نیب کے عملداروں کو جو انہوں نے کہا تھا, یہ ضرور میں نے کہا تھا کہ جی آپ کا بڑا دل گردہ ہے کہ ایسے وقت میں بھی آپ اپنا کام کر رہے ہیں. ہم ساری چیزیں چھوڑ کے اس وبا میں اپنی لوگوں کی زندگی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں. زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. ہمارے جو غریب لوگ ہیں جن کے لیے ہم سو کالڈ بڑے پریشان ہیں, ہونا بھی چاہیے, اچھی بات ہے پریشان ہونا, لیکن اس غریب کے گھر میں جو ایک کمانے والا ہے, اگر وہ دیہڑی دار ہے, وہ 1000 روپیہ روزانہ یا 500 روپیہ روزانہ لے کے آتے ہیں اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہے. اگر اس وبا کی وجہ سے اس 500 روپے والے کی ڈیتھ ہو جائے تو ان بچوں کو ساری زندگی, وہ دیہڑی دار تو ساری زندگی کے لیے ان کی گئی نا, اور ایک پیارے کی موت سے جو عرض ہوتا ہے. تو یہ جو آپ نے کہا یہ ایس او پیز فالو نہیں کرنا, میری یہ ڈیمانڈ ہے کہ ایک یونیفائڈ میسج جائے کہ یہ وبا جان لیوا ہے. آپ نے خیال, میں تو ادھر بھی بڑا ڈر کہ میں نے آپ لوگوں سے بھی ریکویسٹ کی کہ میں کراچی سے آئی ہوں, کراچی میں بہت زیادہ ہے وبا, لیکن شاید آپ کو ہو سکتا ہے پتہ ہو, میں آپ کو بتاؤں اسلام آباد میں کراچی سے زیادہ پھیلی ہوئی ہے وبا. پر کیپٹا ڈیتھس اور پر کیپٹا انفیکشنز اسلام آباد میں کراچی سے ڈبل ہیں. تو مجھے خود ڈر لگ رہا تھا کہ میں کہ اسلام آباد ہر ایک کو جان پیاری ہے. تو یہ اپارٹ فرام یہ نیب ویب کی انکوائری بڑا اچھا موقع مجھے مل گیا. نارملی میں کوشش کرتا ہوں, لیکن آپ سب دوست آگے تھے تو میں نے کہا بات کرنا ضروری ہے. 26 فروری سے میں اس پینڈیمک کے اوپر کام کر رہا ہوں. جب فیڈرل گورنمنٹ بھی کرتی ہے تو سب سے پہلے مجھ سے اوپینین اسی لیے لیتے ہیں کہ میرا ایکسپیرینس زیادہ ہوا ہے. ایکسپیرینس مجھے کو اوبیسلی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں, لیکن میں نے ہر کام ڈاکٹرز, WHO جو ریلیونٹ لوگ ہیں ان کی مشاورت سے کیا ہے. میں نے میڈیا سے بھی یہ کہا کہ یار باقی ساری چیزیں چھوڑ دو, صرف اس پینڈیمک پہ کرو, خود چیزیں صحیح ہو جائیں گی, یہ ہماری جانیں بچیں گی. میں نے فیڈرل گورنمنٹ سے یہی کہا تھا کہ ہم کسی جزیرے میں, سندھ کوئی جزیرہ نہیں ہے, سندھ پاکستان کا حصہ ہے. پاکستان کے ہر شہری کو سندھ آنے کے لیے آپ کو نہ ویزا کی ضرورت ہے نہ پاسپورٹ کی ضرورت ہے. تو ہم نے پورے ملک کا سوچ کے اور ایک یونیفائڈ سٹانس لینا ہے, تبھی ہم اس سے بچ سکیں گے. ہاں ہمیں جو فیصلہ فیڈرل گورنمنٹ نے میرا خیال ہے کرنا چاہیے تھا, اور یہ میں نے 13 مارچ کو پرپوز کیا تھا
کہ اپنے انٹرنیشنل بارڈرز بند کر دیں اور جو ہر پاکستانی ہیں جو مشکل میں ان کو لے کے آئیں، لیکن ان کو پراپر کوارنٹین اور ان کا پراپر علاج اور اس کے بعد ان کو آنے دیں۔ یہ نہیں مانا گیا اور وہ چیز کافی اپریل میں جا کے اس پہ عمل درآمد ہوا کچھ، اور یہ ہمارے لیے بہت نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ ہمیں ایک یونیفائڈ سٹینڈ لینا چاہیے اور اس پہ بات کرنی چاہیے۔ اور آپ نے جو نیب کا سوال کیا، میرا خیال ہے تو سلور لائننگ اور جو میرے فائدہ آج ہوا ہے اس چیز سے، نیب کے سوال جواب ہوتے رہیں گے کہ مجھے آپ دوستوں سے اور اسلام آباد والوں سے ملاقات کی ایک موقع مل گیا ہے۔ میرا ایک آئینی حیثیت ہے ایک صوبے کا چیف ایگزیکٹو، وہ اپنی ذاتی رائے نہیں دینا چاہوں گا۔ آپ کو پرسنلی تو دے سکتا ہوں بٹ میڈیا پہ اپنی ذاتی رائے کسی کے بارے میں نہیں دینا چاہوں گا، وہ مناسب نہیں ہوگا۔ میں صرف یہی کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب کو پورے ملک کا سوچ کے اور خاص طور پہ لوگوں کی جانوں کا سوچ کے اپنے فیصلے کرنے چاہیے۔